ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك منیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار کمالات اور بے شمار معجزات سے مالا مال فرمایا. دو معجزے
سب معجزوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ ایک معجزہ قرآن اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو معجزہ ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے۔ کچھ معجزے اللہ نبیوں کے کنٹرول میں کر دیتا ہے، لیکن کچھ معجزے نبیوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ڈائریکٹ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن ہے، قرآن کی کسی آیت میں سرکار کی مرضی نہیں، یہ آیت آ جائے، یہ آیت آ جائے، یہ آیت آ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے جب چاہا، جتنا چاہا قرآن نازل فرمایا۔ اسی طرح معراج بھی کوئی سرکار کے کنٹرول میں نہیں تھا کہ خود ہی جبریل کو بلایا، خود ہی براق آیا، خود ہی براق پر بیٹھے، نہیں، یہ سارے کے سارے کمالات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر فرمایا ہے۔ ایک ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور دوسرا 27واں پارہ سورہ نجم کی پہلی 18 آیتوں میں۔ یوں سمجھیے اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک۔ یہ 3 حصے ہیں۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے اسے علماء اسراء کا نام بھی دیتے ہیں، اور جو بیت المقدس سے اوپر کا سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ کیوں؟ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ بیت المقدس سے اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت، بڑی شان والی سیڑھی نازل فرمائی تھی۔ تو سرکار براق پر تھے، اور براق جو ہے اس کی ٹانگیں سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر جا رہی تھی۔ تو یہ 2 حصے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے میرے آقا کا ایک معراج ہے زمین والا، اور دوسرا معراج ہے آسمان والا، اوپر والا۔ تو جو 15واں پارہ ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیچے والا معراج بیان فرمایا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے گا، معراج کب ہوا؟
اس کے لیے کوئی تاریخ کنفرم نہیں۔ مشہور ہے رجب کی 27ویں تھی، یہ مشہور ہے لیکن کنفرم نہیں۔ یہ معراج کب ہوا اس میں 10 اقوال ملتے ہیں، 10، لیکن مشہور یہی ہے۔ اور ہر جگہ مسلمان جو ہیں شب معراج اسی مہینہ رجب کی 27ویں کو مناتے ہیں، تو ہم بھی اسی مناسبت سے اسی مہینے میں سرکار کا معراج بیان کیا کرتے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ سبحان، وہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ وہ پاک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، ہر عیب ہر کمی سے وہ پاک ہے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے وہ اتنی دور سرکار چلے کیسے گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ معراج پر جانے کا دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا اور سیریں کراتا کراتا بارگاہ قدس تک اسے پہنچایا۔ سبحان، وہ پاک ہے۔ الذی اسری بعبدہ لیلا، جس نے رات کو سیر کرایا۔ دن میں جو سیر ہوتا ہے اسے اسرا نہیں کہتے۔ اسرا کا معنی یہ ہے کہ رات کو سیر کرایا۔ تو جب رات کو سیر کرایا لفظ اسرا میں خود داخل ہے رات، تو بعد میں الگ لیلن کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے کہ اگر آگے اللہ لیلن بیان نہ کرتا تو کئی لوگوں کو شک پڑ سکتا تھا رات شروع ہوئی، مصطفیٰ علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوا، رات گزرتی گئی، سفر ہوتا گیا، ساری رات سفر ہوتا گیا، جب رات ختم ہوئی تو سفر بھی ختم ہو گیا، یہ شک پڑ سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ سوچنا، میرے محبوب کو اس سفر معراج کے لیے ساری رات کا سفر نہیں کرنا پڑا، نہ آدھی رات کا، نہ چوتھائی رات کا، بلکہ لیلن رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں میرا مصطفیٰ گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے۔ اور دیر کتنی لگی؟ بس وہ جب نکلنے لگے تھے نا تو کنڈی ہٹائی تھی، تو جب کنڈی ہٹائی جائے تو یوں یوں کرتی ہے نا، تو وضو کے لیے جو پانی کیا تھا وہ پانی بھی ابھی ویسے ہی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم ہے، ایک دم میں میرے مصطفیٰ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ اچھا، سیر کس کو کرائی؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے عبد کو۔ عبد کہتے ہیں جو کسی کے کنٹرول میں ہو، جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ محبوب جس طرح باقی کی ساری کائنات میرے کنٹرول میں ہے، یہ مصطفیٰ بھی میرے کنٹرول میں ہے، یہ مصطفیٰ بھی میرے کنٹرول میں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے، ہوتا اللہ کے کنٹرول میں ہے، لیکن عبد انتظار کرتا ہے، اور عبدہ وہ ہے جس کو خود رب کائنات بلاتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے
اپنے محبوب علیہ السلام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ تو ہم نور بھی کہتے ہیں سرکار کو۔ تو کئی دوسرے حضرات وہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن بے عبد ہی کہتا ہے، تم نور نور کی رٹ لگا دیتے ہو، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے نبی پاک کا نور بنایا۔ اللہ نے بے نور ہی تو نہیں کہا نا، اللہ نے تو بے عبد ہی کہا۔ یا نور ماننا چھوڑو یا عبد کہنا چھوڑو۔ نماز کے اندر بھی تم کہتے ہو عبدہ و رسولہ، قرآن بھی بے عبد ہی کہتا ہے، تو تم نور کیوں کہتے ہو؟ بیٹے اس لیے کہ تمہیں لگی ہے غلطی۔ نور عبد ہو سکتا ہے، نور عبد ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ فرشتے ہیں، کافروں نے کہا یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا میری بیٹیاں کہاں سے ہیں؟ کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، نہ امی نہ ابا۔ تو یا اللہ پھر یہ فرشتے ہیں کیا؟ نوری مخلوق ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے بل عباد مکرمون، یہ تو بڑی عزت والے عبد ہیں، بڑی عزت والے بندے ہیں۔ یارو اگر نوری فرشتے نور ہو کر عبد ہو سکتے ہیں تو اللہ کا محبوب نور بھی ہے اور عبد بھی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ اے لوگو عیسائیو، تم جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، معبود مانتے ہو؟ نہ ہی عیسیٰ اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کا عبد بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور جب جبریل عبد بھی ہے نور بھی ہے، میکائیل عبد بھی ہے نور بھی ہے، اسرافیل عبد بھی ہے نور بھی ہے، اسی طرح میرا لجپالا کا عبد بھی ہے نور بھی ہے۔ یہ تو خام خواہ لوگ پھڈا ڈالتے ہیں، ان کی مرضی، وگرنہ ان کے سب سے بڑے مولوی صاحبان دونوں گروپوں کے، اہل حدیثوں کے بھی اور دیوبندیوں کے بھی، شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے خود لکھا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا من المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے شروع ہوا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام۔ اور یہ مسجد حرام بھی تو بڑی شان والی مسجد ہے نا، بڑی عظمتوں والی مسجد ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھنا ایک طرف، اور جامعہ امینیہ کی مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھنا ایک طرف۔ تو جو حرم شریف کے اندر نماز پڑھی گئی ہے وہ ایک نماز یہاں کی 1,00,000 نماز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہے مسجد حرام، یہاں سے سرکار کا سفر شروع ہوا۔ یا اللہ اس زمینی سفر کا آخری اسٹیشن کون سا تھا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمینی سفر کا آخری اسٹیشن ہے۔ اور یہ مسجد اقصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تسلط سے اس کو بالکل آزاد فرمائے۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے اندر ایک نماز پڑھو
تو اللہ ایک نماز کے بدلے 1000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ 1000 نماز کا ثواب۔ حرم شریف میں، حرم مکہ میں ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1,00,000 کا۔ اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو 1000 کا۔ اور ایک تیسری مسجد بھی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مسجد، مسجد نبوی شریف۔ یہ بھی ساری سرکار کی مسجدیں ہیں، لیکن جو سرکار نے خود بنائی مسجد نبوی شریف، اس کی کیا شان ہے بھئی؟ ایک نماز پڑھو تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 50,000۔ ہاں آتا ہے حدیثوں میں 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ یہاں 50 نمازیں پڑھو، وہاں ایک نماز پڑھو تو وہ نماز افضل۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شانیں ہر دم بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سرکار کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن ارقم۔ وہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آقا میں ایلیا کی مسجد جانا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کو مسجد ایلیا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا خیر ہے، کیوں جانا چاہتے ہو؟ کوئی بزنس کے سلسلے میں جانا ہے یا کوئی اور کام ہے؟ نہیں آقا کوئی بزنس تو نہیں، وہ آپ ہی نے فرمایا تھا نا کہ وہاں ایک نماز پڑھو تو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1000 نماز سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے، تو میں نمازوں کا ثواب لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی اور کام تو نہیں؟ نہیں آقا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نمازوں کا ثواب لینے جانا چاہتا ہے پھر نہ جا، کیونکہ یہ میری مسجد نبوی شریف ہے۔ جو بندہ میری مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی گئی 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حساب لگا لو، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1000 کا۔ 50 پڑھ لو تو کتنے ثواب ملے گا؟ 50,000 کا۔ 100 پڑھ لو، بولتے جاؤ ذرا، 1,00,000 کا۔ 500 پڑھ لو، 5,00,000 کا۔ 900 پڑھ لو، 9,00,000۔ اور اگر 1000 پڑھ لو تو 10,00,000۔ مسجد حرام وہ ہے جس کے اندر ایک نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس میں ایک نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پر قربان جاؤں اپنے لجپال آقا کی عظمتوں کے، ویسے یہ بھی پرانی بات ہو گئی ہے، جو بندہ ایک نماز مسجد نبوی شریف کے اندر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ کہیں عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ،
عجب رنگ پر ہے یار نبی کریم علیہ السلام کے شہر مقدس کا تذکرہ کرنا ہے، بڑے پیار سے محبت سے تذکرہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو گئے ہیں ان کو ایک بار پھر لے جائے، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کے شہر کا نظارہ کرائے۔ عجب رنگ پر ہے رے مدینہ، عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے مدینہ، عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، مدینہ کے سب جنتیں ہیں، اچھا یہ بات یاد رکھنا کہ ساری جنتیں مدینہ شریف پر قربان ہیں، یہ کب تک قربان ہیں؟ جب تک نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں، سرکار کی وجہ سے ہے نا۔ اور ایک وقت آئے گا سرکار قبر انور سے نکلیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت مدینہ شریف کی یہ شان نہیں ہوگی، اس وقت اسی جگہ کی شان زیادہ ہوگی جہاں اللہ کا محبوب جلوہ فرما، کیونکہ جتنی برکتیں نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری سرکار کی وجہ سے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، یہ مسجد اقصیٰ کی کوئی شان، کوئی مرتبہ؟ فرمایا ہاں، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے چاروں طرف اردا گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ کوئی دنیا کی ایسی مسجد نہیں جس کے چاروں طرف برکتیں ہوں، ایک مسجد اقصیٰ ایسی ہے جس کے بارے اللہ خود فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ یہ برکتیں کیا ہیں جو مسجد اقصیٰ کے اردا گرد ہیں؟ حالانکہ برکت کو مسجد کے اندر ہوتی ہے، دیکھو جو برکت یہاں ہے کیا وہ گلیوں میں ہے، بازاروں میں ہے؟ نہیں، تو اندر تو برکت ہے ہی مسجد اقصیٰ کے، وہاں تو باہر بھی برکت ہے۔ یہ برکت کیا ہے جو اللہ نے رکھی ہے؟ میں نہیں کہتا، سعودی عرب میں جب جاتا ہے نا حاجی حج کرنے کے لیے، تو واپسی پر ہر حاجی کو سعودی عرب ایک اردو ترجمہ تفسیر والا قرآن پاک گفٹ دیتی ہے۔ وہ تفسیر ہماری نہیں ہے، سنیوں کی نہیں، وہابیوں کی ہے، اور اس وقت وہ تفسیر پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے، آپ میں سے بھی کئیوں کے پاس ہوگی۔ اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو برکتیں ہیں نا یہ دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری برکتیں اور ایک باطنی برکتیں۔ ظاہری برکتیں کیا ہیں؟ نہریں، باغات، یہ ظاہری برکتیں ہیں۔ اور باطنی برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبیوں کے مزارات، اللہ کے نبیوں کی قبریں، یہ ہے الذی بارکنا حولہ۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے چاروں طرف، جس کے ماحول اردا گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ ایک بات بتاؤ، اللہ نے یہ جو برکتیں رکھی ہیں
کس کے لیے رکھی ہیں؟ اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ اس کو برکتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو برکتیں دینے والا ہے نا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ تو برکت دینے والی ذات ہے۔ تو یہ برکتیں کس کے لیے رکھی ہیں؟ یہ جو اللہ کے پیاروں کی قبریں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی برکتیں ہیں۔ خاص طور پر نبیوں کے بارے تو نص ہے نا، یہ تو برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو برکتیں ہیں یہ ایک سودا ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں داتا صاحب گئے سان تو کبھی کچھ لبا ہی نہیں۔ بھئی یہ دکانداروں نے بھی تو سودا دینے کے لیے کچھ جگہ بنائی ہوتی ہے نا، دکان وغیرہ۔ تو دکاندار سودا کس کو دیتا ہے؟ جو جا کے مانگتا ہے۔ جب تک گاہک جا کے سودا نہیں مانگتا، دکاندار سودا نہیں دیتا۔ نہیں اتوار تو جمعہ ختم ہوتے ہی چلے جانا دکان پر، چپ کر کھڑے ہو جانا۔ دکاندار پوچھے ہاں جی کیا چاہیے، تو تم کہہ دینا مل جائے گا سودا، اور تمہیں کلیئر کٹ کہنا پڑے گا مجھے اتنے کلو دال دے، مجھے اتنے کلو چینی دے، اور مجھے پیپسی کی بوتل دے۔ مانگنا پڑتا ہے پھر سودا ملتا ہے، بغیر مانگے سودا نہیں ملتا۔ اچھا، اور ہر مانگت کو بھی سودا نہیں ملتا۔ سودا اس کو ملتا ہے جو کچھ دیوے۔ جو مفت خورا ہے نا، اس کو خیرات مل سکتی ہے، سودا نہیں مل سکتا۔ یہ سودا کس کو ملتا ہے؟ جو پیش کرے گا، پیسے دے گا، نذرانہ دے گا۔ اسی طرح یہ جو مزارات ہیں نا انبیاء علیہ السلام کے یا اولیاء اللہ کے، یہاں سے بھی سودا ملتا ہے، پر ہر کسی کو نہیں۔ اس کو ملتا ہے جو پیش کرے نذرانہ عقیدت و محبت کا، اور پھر مانگے اور کہے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کی برکتوں کا سب سے بڑا مرکز مدینہ شریف میں۔ تو تم میں سے اگر کسی کو سودا چاہیے نا وہاں کا، تو ابھی نیت کرو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کی۔ نیت کرو اور کہو آقا سے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ۔ میں تو کیا چیز ہوں، تم کیا چیز ہو؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، جو بھی مانگت آ جائے، جو بھی امیر ہو غریب ہو،
بادشاہ ہو فقیر ہو، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا، نور کا نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا، ہاں نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا، کا آقا اس لیے میں گدا تو بادشاہ، وردے پیالہ، آقا اس لیے کہ میں تو میں ہوں، اللہ کی قسم ہے جس کو بھی جو ملا ہے تیری وجہ سے ملا ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، یہ رحمت للعالمین کا کیا معنی ہے بھئی؟ اگر مجھے کچھ دیتے ہی نہیں، مجھے ان کی وجہ سے کچھ ملتا ہی نہیں، تو میرے لیے تو رحمت نہیں ہوئے نا۔ تو اللہ کہتا ہے صرف سعید اسد کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، لا ورب العرش جس کو جو ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں، آقا چونکہ آپ کی نعمت، آپ کا احسان، آپ کا فیض ساری کائنات کو مل رہا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، اور تار جوڑ کے نا، ادھر تار جوڑ کے عرض کرو، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، نور کا نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا۔ یہ مسجد اقصی زمینی معراج کا آخری سٹیشن ہے، اور یہ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ منٹ رہ گئے ہیں 5، اور ایک اور بات بڑی ضروری کرنی تھی، اجازت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھے، ایک خط روم کے بادشاہ ہیراقل کو بھی لکھا۔ جب ہیراقل تک یہ خط پہنچا تو اس نے اپنی CID سے کہا، یار پتہ کرو کوئی مکہ کے لوگ تو نہیں آئے یہاں، کیونکہ بزنس کے لیے آتے جاتے تھے نا، وہ 2 سفر کرتے تھے مکے والے ہر سال، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
سی آئی ڈی نے کہا ہاں کچھ لوگ آئے ہیں. کہنے لگا چلو ان کو بلاؤ ہمارے دربار میں. اور یہ جو مکہ کے لوگ تھے نا یہ اس کے دربار میں پہنچ گئے. اس نے پوچھا ہوئے تم میں کوئی ہے جو اس دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان بھی وہاں موجود. اس نے کہا جی میں اس نے کہا ٹھیک ہے تو آگے آن کے کھڑا ہو. جس طرح ہم نماز پڑھتے وقت صفیں بناتے ہیں تو امام صاحب کو آگے نہیں کھڑا کرتے، جیسے امام آگے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح اس نے ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور باقیوں کو کہا کہ لائن بنا لو. باقیوں نے پیچھے لائن بنا لی. بادشاہ کہنے لگا پچھلوں سے میں نے اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں، جب تک یہ ٹھیک جواب دیتا رہے تم نے خاموش کھڑے رہنا ہے. جہاں یہ جھوٹ بولے نا تم آرام سے پیچھے کھڑے کر دینا، مجھے سمجھ آ جائے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابو سفیان بھی کہتے ہیں میرا دل بڑا کرتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ پچھوں اینج نہ کر دے گے. یعنی سوچ لو جھوٹ بولنا کتنی بڑی بیماری ہے. یہ ابو سفیان تو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے نا، وگرنہ تو سرکار کو تو بہت تنگ کیا تھا انہوں نے. وہ بھی سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں. بتاؤ بھائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خاندان جیسا کوئی خاندان ہے، اس کی حسب نسب؟ اس نے کہا نہیں، واقعی حسب نسب اس کا بہت اعلیٰ ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، نبی ہمیشہ سب سے اونچے خاندان میں آتے ہیں. یہ بتا اس کا ساتھ دینے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے وہ امیر ہیں یا غریبڑے؟ انہوں نے کہا جی غریبڑے جنہوں نے پوچھتا کوئی نہیں، وہ سارے نال نے ہوتے، بس ایک دو سوکھے بندے ہون گے، باقی کوئی پوچھنا لے نہیں ایویں ہی. کہتا ہاں ٹھیک ہے، پہلے غریب لوگ ہی نبیوں کی اتباع کرتے ہیں. اور اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ نہیں، کبھی نہیں کی. ہاں ایک ہمارا اس کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا. ابو سفیان کہتے ہیں بڑے سوچ کے بعد مجھے صرف ایک تنکا لگانے کا موقع ملا کہ حدیبیہ کا پیکٹ ہوا ہے، اب اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بس یہ کہا اور کچھ نہیں کہہ سکا. پھر کہنے لگا بادشاہ وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے. اس نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا وہ کہتا ہے ایک رات آئی تھی جس رات میں مکے سے چلا تھا، بیت المقدس آیا تھا، بیت المقدس نبیوں رسولوں کو نماز پڑھا کے میں اوپر گیا. اب بادشاہ سوچنے والی بات ہے، بھلا کوئی بندہ ایک رات میں آ کر واپس جا سکتا ہے؟ اس کا خیال تھا کہ میں یہ بات کروں گا تو بادشاہ کے دل میں نفرت پیدا ہو، ایڈا جھوٹا بندہ، نفرت پیدا ہو جائے گی. لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا، اور تو گھٹائے سے کسی کہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن، مٹ گئے مٹتے ہیں.
او فرانس کے صدر سن لے تو بھی، مٹ گئے مٹتے ہیں دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بیت المقدس کا مجاور بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، چیف نگران بیٹھا ہوا تھا، یکدم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ میں گواہی دیتا ہوں وہ سچ کہتا ہے، وہ آیا بھی ہے اور گیا بھی ہے۔ اور تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جی جب رات ہوئی میں جانے لگا، میں نے دروازہ بند کرنا چاہا اور دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بند نہیں ہو رہا۔ کدی کدی تسی ویندے ہو چگاٹھاں تے پہاڑ پہ جاندہ ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو صبح مستری بلاؤں گا، مستری بلوا کے دروازہ ٹھیک کراؤں گا۔ رات کے بعد جب میں واپس آیا دوسرے دن، میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، بڑے آرام سے اس نے کھلنا شروع کیا، بند ہونا کھلنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا مجھے ایک جگہ کسی جانور کے بند ہونے کا نشان بھی نظر آیا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے کچھ لوگوں نے یہاں رات گزاری ہے، مجھے مصلی کی جگہ بھی نظر آئی، جیسے یہاں کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، صفوں میں جیسے کچھ لوگ کھڑے تھے، مجھے یہ سارا نظارہ نظر آیا۔ فٹ میرے ذہن نے مجھے کلک کیا، میں گھر گیا، میں نے جا کے اپنی آسمانی کتابیں اٹھائیں۔ جب آسمانی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر لکھا ہوا تھا جب اللہ کا آخری نبی آئے گا اللہ اس کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جس رات وہ مکے سے چل کے مسجد اقصیٰ میں آئے گا، یہاں آ کے نبیوں رسولوں کو جماعت بھی کرائے گا، نماز بھی پڑھائے گا۔ بادشاہ وہ سچ کہتا، وہ آیا بھی ہے گیا بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن، اور گج کے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن رے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ سنتیں ادا فرمائیں۔